وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 84، درس نمبر 1180۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے خلاف گواہوں کو گواہی کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ اور خدا ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا، اور اسی نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم سبک دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو، اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ اور خدا ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے، اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں، اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح خدا اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا کام فقط کھول کر سنا دینا ہے۔ يعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها وأكثرهم الكافرون۔ یہ خدا کی نعمتوں سے واقف ہیں مگر واقف ہو کر ان سے انکار کرتے ہیں، اور یہ اکثر ناشکرے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ یعنی پیغمبر کھڑا کریں گے تو نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 84، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر قوم سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب ظالم عذاب دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، تو ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اہم آیت ہے سامعین کرام، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یوم آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے تو پھر یہ آیت ہمارے لیے چندہ فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ سارا قرآن ہی پھر ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ اس وقت میں اور آپ جس قوم کے مابین رہ رہے ہیں، اس قوم کا آخرت پر، اللہ کی توحید پر اور رسول کی رسالت پر یقین نہیں ہے۔ اور دیکھیں، بنیادی تو یہی 3 باتیں ہیں جس کی قرآن، یعنی مکی زندگی میں جو بھی قرآن نازل ہوا وہ انہی 3 موضوعات کے گرد وہ آیات گھومتی ہیں، انہی پر مشتمل ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ اور دیکھیں، ہم قرآن کا مطالعہ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ جو بھی ہم کرتے ہیں یہ ایک روایت ہے، اور یہ عادت ہے ہماری، ایک روایت ہے۔ آپ اسلام کو ہی لے لیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم اسلام کو جانتے تک نہیں ہیں کہ اسلام ہے کیا۔ دین کا نام لیتے ہیں لیکن دین کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم۔ ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں لیکن ہمیں کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں آتا، اور ہمارے دین کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو آپ سوچیں، سمجھیں اس کو۔ بہرحال آج قیامت کا مضمون بیان ہو رہا ہے، اور جو آیت نمبر 84 ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جیسے کہ میں نے ترجمہ آپ کو سنایا اور پھر سنا دیتا ہوں، کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے میں ہر امت میں ایک گواہ، ایسا گواہ لاؤں گا کہ کافروں کو کچھ کہنے کی مہلت نہ ملے گی۔ مضمون دراصل یہ ہے، یعنی وہ گواہ اتنے مضبوط ہوں گے کہ اس سے انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ تو گواہیوں کی مختلف اقسام ہیں جو قرآن پاک میں بیان کی ہیں، اور مختلف اقسام کی گواہی ہے۔ مثال کے طور پہ پیغمبر کی گواہی ہے، وہ تو ابھی آئے گا، آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ آیت نمبر 89 میں، 89 نمبر میں، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ تو خیر وہ تو وہیں تو پیغمبر کی بھی گواہی ہے، لیکن مختلف گواہیاں ہیں، اور یہ گواہیاں ایسی ہیں کہ ان گواہیوں کے بعد ملزم جو ناشکرہ ہے، یہاں ملزم کو کافر کا لفظ کہا گیا ہے۔ کافر کا دیکھیں، میں آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں اور میں آہستگی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کافر کا مطلب یہ ہے کہ حق سے انکار کرنے والا۔ آج کی جو صورتحال ہے، حق کو ہم سمجھے ہی نہیں ہیں تو کیا انکار کریں اور کیا اقرار کریں؟ یہ بھی تو صورتحال ہے نا۔ دیکھیں، ایک چیز کو آپ، یعنی ایک بات کوئی آپ کے سامنے کرے گا، اس کو آپ سمجھیں گے تو یا آپ اقرار کر دیں گے یا انکار کر دیں گے۔ مسئلہ سارا ہے دین اسلام کا، اور دین اسلام میں ہماری نجات ہے، یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے آپ کے لیے۔
دین اسلام ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طرز زندگی کے مطابق زندگی گزاری، یہ میں نے تھوڑا سا ترجمہ اصطلاحی کیا ہے، لیکن بات یہی ہے کہ کیونکہ دین ہے، طرز زندگی کا نام ہے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے فلن یقبل منہ، اس سے میں قبول نہیں کروں گا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ انجام یعنی آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کفرو کی، تو آپ دین کو تو آپ نے سمجھے ہی نہیں ہے، یعنی ہم نے اس مسلمان معاشرے نے دین کو تو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ دین ہے کیا۔ دین کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے کلمہ نماز، یعنی روایتی طور پہ کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ، بس ختم ہو گئی بات۔ باقی تو زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ اس بات کو ذرا سمجھیں نا آپ، دین تو محدود ہے، بس مرد حضرات داڑھی رکھ لیں گے، پگڑی باندھ لیں گے، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں گے، بس یہ دین ہے۔ نمازیں پڑھنے لگیں یہ دین ہے، وہ کہیں گے یہ دین ہے، باقی تو میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ یا عورت جو ہے وہ شرعی پردہ کرنے لگے اور نماز روزے کی پابند ہو جائے، بس یہی دین ہے، باقی اپنے میاں کو جوتے کی نوک پہ رکھے، یہ اس کی مرضی ہے۔ دین تو وہ کر رہی ہے، خاوند تو اس کا خاوند ہے بیچارہ، یا اسی طرح خاوند میاں جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں۔ تو دیکھیں دین کو تو ہم سمجھے نہیں ہیں، لیکن میں لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، یہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ ذرا آپ سوچیں۔ ثم لا یؤذن للذین، اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی کیا مطلب؟ بول نہیں سکیں گے، اتنی گواہیاں ہوں گی، اتنی شہادتیں اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا کہ ان کو بولنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ یعنی دیکھیں مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، ایک مثال قائم کر لیتے کہ یعنی بولنے کی گنجائش میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اب یہاں آج کل آ گئے سی سی ٹی وی کیمرے۔ اب سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں ایک سٹور میں مثال کے طور پہ لگے ہوئے، اور ایک خاتون ہے بڑا سا جبہ پہن کے چلی جاتی ہے اور مختلف چیزیں اندرونی جیبوں میں بھرتی رہتی ہے، اور کیمرہ اس کی ریکارڈنگ کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ ایک کمرے میں دیکھی جا رہی ہے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہوتا ہی ہے اکثر چیکنگ ہوتی ہے، تو وہ پھر الرٹ ہو جاتے ہیں اور اس خاتون کا پوائنٹ یعنی اس کو نشان زدی کر کے اس کا پیچھا کرتے ہیں، اور جب وہ کاؤنٹر پہ آتی ہے تو وہ کہ بھئی تم نے تو ہمارے سٹور سے چوری کی ہے، اور ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں، میں نے خود بھی دیکھی ہیں۔ تو وہ کہتی ہے نہیں میرے پاس کیا ہے دیکھ لو۔ تو پھر اس کو وہ جو مطلب خاتون ہیں وہاں جو کام کرتی ہیں، تو وہ لے جا کے کہیں سائڈ روم میں لے جا کے اس سے وہ اس کے زیر جامہ سے وہ چیزیں نکالنے لگتی ہیں، 1 2 3 4 5 6۔ اب وہ خاتون بس اس کو تو یعنی وہ موقع کی گواہی اس کے لیے ہوگی۔ تو یہ میں ویسے ہی آپ کو کر رہا تھا کہ اتنی گواہیاں ہیں، یا گواہ کا تذکرہ ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا۔ پھر یہ دوسری آیت جو آ رہی ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، ہم پر گواہی، ان پر گواہی دے گا۔ یہاں بھی ایک ہی الفاظ ہیں سامنے کی طرف، وہاں صرف رسول کا پھر یہ ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، تھوڑا سا اس وہیں پہ پھر بات کریں گے، لیکن یہاں شہید، شہادت، گواہی۔ اب گواہی جو ہے ایک تو جو ہے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے
کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہر انسان کے گلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کا اعمال نامہ میں نے لٹکا دیا ہے، لٹکا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کرامن کاتبین وغیرہ لکھتے رہتے ہیں جو بھی ہے، اور قیامت کے دن وہ میں اس کے سامنے لے آؤں گا۔ وَنُخْرِجَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، پوری کتاب زندگی اس کتاب میں ہوگی، تصویری حالت میں یا جو بھی ہو۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ لو۔ کفا بنفسک اليوم علیک شہیدا، اب شہید کے لفظ آ گئے، تم خود کافی ہو اپنے اوپر گواہی کے لیے، یہ تمہارے اعمال ہے۔ تو ایک گواہی تو یہ ہے قرآن کی طرف سے، اور پھر دیکھیں احادیث میں اس کا تفصیلی تذکرہ ہے، لیکن میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وارجلہم وایدیہم، یہ ایسا مضمون بھی ہے قرآن میں کہ اس دن ان پر ان کی زبانیں گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ ان کے پاؤں گواہی دیں گی۔ حدیث کا مفہوم ہے وہ زمین گواہی دے گی اور آنکھیں گواہی دیں گی، تو وہ پھر کہے گا مجرم، ہم لوگ کہیں گے، مجرم کون ہے؟ ہم ہیں، ہم لوگ کہیں گے لم شہدتم علینا، تم نے اپنے یہ جو ہاتھ پاؤں ہیں اور جو اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے شہیدن، تو ان سے یہ پوچھے گا، یہ جو برائے نام مسلمان ہے اصل میں مجرم ہے، اصل میں کافر ہے، وہ لم شہدتم علینا، تم نے ہم پر کیوں گواہی دے دی؟ تو وہ کہیں گے، اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو اس ذات نے زبان دے دی جس نے ہر چیز کو زبان دی ہے، تو اور حکم ربانی تھا، ہم نے گواہی دے دی۔ تو اسی طرح دیکھیں گواہی کی یعنی منکر حق جو ہے یا ناشکرہ انسان اس وقت اپنے جرائم کا انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ یا یہ ہے نا ثم لا یؤذن للذین کفروا، جو منکرین حق ہیں، جو ناشکرے ہیں، جنہوں نے زندگی ناشکری میں گزار دی، اس دن اجازت ہی نہیں ملے گی انہیں، یہ نہیں گنجائش ہی نہیں ہوگی بولنے کی کہ یہ تو میں نہیں ہوں۔ وہاں تو کلیئر تصویر ہوگی، یہاں تو سی سی ٹی وی کے کیمرے کی بعض اوقات اتنی کلیئر تصویر نہیں ہوتی کہ چہرے صاف نہیں نظر آ رہے، کیمرے تھرڈ کلاس لے لیتے ہیں، تو جو بھی ہے وہاں تو بالکل صاف، وہی تو گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک گواہی قرآن کی بھی ہے، اما لکا و اما علیکا، یہ قرآن جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ اس وقت سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی اما لکا و اما علیکا، یا تو یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ پھر رسول بھی گواہی دیں گے ہمارے خلاف، اپنے جو نافرمان لوگ ہیں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری کیسی قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، لہٰذا وہ نافرمان لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے اور قرآن کا بھی یہی مفہوم ہے۔ آپ اس مغالطے میں نہ رہیں کہ بس میں کوئی بات نہیں، زبان سے کلمہ میں نے کیا ہوا ہے، چند ایک اعمال کر رہا ہوں، باقی تو زندگی میری مرضی ہے، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے سامنے کا۔ شہادتیں پیش ہوں گی اور وہ شہادتوں سے آپ انکار نہیں کر سکیں گے۔ ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر میں نے آپ کو ایک اور بھی وہ کی تھی، یعنی یہ گواہوں میں وقت کا امام اور ایسے صالحین لوگ جن کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام کیا ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، نبیوں کے بعد ان کی ڈیوٹی جو ہے امت نے جو منتخب لوگ ہیں ان کے حوالے کی گئی ہے۔
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جنہیں میں نے اپنے بندوں سے چن لیا۔ تو یہ لوگ جو ہیں قیامت تک سامنے، حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے گا، اور وہ حق پر قائم رہنے والے ہوں گے، اور تفصیلی حدیث ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں پھر یعنی یہ اللہ والے ہیں۔ دیکھیں، ایک کتاب کے ظاہر کے جاننے والے ہیں اور ایک کتاب کا باطنی علم رکھنے والے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، جو صاحب دل لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو نورانی لوگ ہیں، یہ بھی چار سو پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ڈیوٹی ہے، اور یہ لوگ حجت ہیں اس وقت ہمارے لیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایسے نیک لوگ آج موجود نہیں ہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ نیک لوگوں سے کے دم سے ہی دنیا آباد ہے، اللہ کے بندے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس وقت۔ اب یہ ہے نا کہ آپ کے لیے کون ہے یہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ لوگ دعویٰ نہیں کرتے، لیکن ان کی علامات ہیں۔ قرآن کا عالم ہوگا، قرآن پر عامل بھی ہوگا، متبع سنت ہوگا، اور خصوصی اجازت یافتہ ہوگا آپ کا تزکیہ نفس کرنے کا، کیونکہ اتھارٹی ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس۔ بہرحال ایسے لوگ جو ہیں آج بھی موجود ہیں۔ ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ تو اللہ والے موجود ہیں آج، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ انکار تو ویسے آپ ہر چیز سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو حق ہے وہ تو حق ہے۔ تو ایسے لوگ موجود ہیں، یہ لوگ بھی گواہی دیں گے۔ مثال کے طور پہ ویسے میں آپ کو عرض کروں کہ 1500 سال ہو گئے تقریباً حضور کے اور ہمارے درمیان 1500 سال کا عرصہ ہے۔ تو آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ یہ قرآن تو 1500 سال پہلے نازل ہوا تھا، دین اس زمانے کا تھا، اور آج حالات بدل گئے تھے، ہم نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایک تو دین مکمل ہے اور ہر زمانے کے لیے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے عملی نمونے کا۔ کونوا مع الصادقین کی ایک آیت اکثر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کے ساتھ مل جاؤ، ان کی صحبت میں بیٹھو۔ یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آج تو سچے لوگ نہیں ہیں، تو پھر آپ جھوٹے ہیں، قرآن سچا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم جو میری طرف رجوع کر چکا ہے تم ان کی پیروی کرو۔ مطلب وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کر چکے ہیں اور اللہ کے راستے پر ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں۔ تو بہرحال اس سے انکار ممکن نہیں ہے، وہ بھی شہادت دیں گے، وہ بھی شہادت دیں گے، اور بعض اوقات وہ اپنے مریدوں پر بھی شہادت دیں گے، کیونکہ مرید، اکثر مرید تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو مرید بنتا ہے وہ دنیا کے لیے بنتا ہے۔ دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، میرا بیٹا نہیں ہو رہا، میرا کاروبار کے لیے دعا کیجئے حضرت جی، یہ کیجئے، پھونک مار دیجئے، بس آپ کی نظر درکار ہے۔ باقی تو اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کوئی یقین، کوئی عمل، کوئی منزل۔ یہ اکثر مریدوں کا یہ حال نہیں ہے۔ مرید بس ہو جاتے ہیں لفظی طور پہ، اور وہ پھر اپنی مرضی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو ایسے رسول کی وہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ڈنڈے کے زور سے سیدھے راستے پر چلائے، معاذ اللہ، ایسی ڈیوٹی تو رسول کی بھی نہیں ہے، پہنچانا ہے۔ تو وہ لوگ، یہ لوگ بھی پہنچانے کا کام کرتے ہیں، باقی تو سب کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، تو یہ تمام گواہیاں ہیں سامنے کرام۔ آپ کی کتاب ہے، آپ کے اعضاء ہیں، اور قرآن ہے،
اور یہ نیک لوگ ہیں، یہ آپ پر گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ نیک لوگ جو ہیں، جو امام زمانہ جو ہے، حضور کی ایک حدیث ہے، من لم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب اس میں ایک بہت بڑا مضمون ہے، اور وہ مضمون یہ ہے کہ بنا کسی انسان کے آپ اپنی ترقی کی مدارج نہیں طے کر سکتے۔ دیکھیں، کتاب اللہ تعالیٰ نازل کر سکتا تھا، لیکن پہلے پیغمبر آیا، کتاب بعد میں آئی۔ کتاب بعد میں 23 سالوں میں، آپ کو پتہ ہے کتاب کا جو تکمیل ہوئی ہے وہ 23 سالوں میں ہوا ہے، لیکن پہلے دن سے جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا وہ تو پہنچ گئے اپنی منزل پہ، انہوں نے نقطے کو پا لیا، کتاب نازل ہوتی رہی، لیکن حضور تو مکمل قرآن تھے، کانا خلقہ القرآن، وہ بولتا ہوا قرآن تھے۔ اسی طرح یہ آج کل کے جو لوگ ہیں، جو صالحین ہیں، جو سچے لوگ ہیں، یہ بولتا قرآن ہے، اس کو آپ صاحب قرآن کہہ سکتے ہیں، یہ دل والے ہیں، یہ صاحب قرآن ہیں، یہ آپ کے دل پہ قرآن کو نازل کریں گے، یعنی آپ کو سمجھائیں گے۔ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کو سمجھائیں گے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ لوگ آپ کو وضاحت کریں گے قرآن کی جو ان کے لیے نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن تعصب کی بات الگ ہے، لیکن میں ایک عام مضمون بیان کر رہا ہوں کہ صاحب قرآن بیان کرے اور آپ سنیں اور آپ طالب ہوں تو تب آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا، لیکن اگر آپ طالب نہ ہوں تو پھر جو بھی قرآن بیان کرے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اور قرآن میں ہے نا، منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، قرآن نازل ہوتا، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں جو گزشتہ اسباق میں، جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ان پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو دیکھنا بھی چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے اس پہ۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری شہادتیں ہیں قیامت کے دن، اب یہ شہادتیں اس وقت بھی موجود ہیں، پیغمبر کا اسوہ حسنہ آج بھی موجود ہے، جو سمجھانے والے ہیں، جو صاحب دل ہیں، جو صاحب قرآن ہیں، وہ بھی آج موجود ہیں۔ ہمارے یہ تمام اعضاء ہمارے ساتھ یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے ہمارے اوپر۔ ہمارے جو کتاب ابھی لکھی جا رہی ہے، جس کا آپ کو یقین نہیں ہے، وہ کتاب لکھی جا رہی ہے، قیامت کے دن آپ اسے پڑھ سکیں گے، وہ آپ کے گلے کا ہار ہوگی۔ تو یہ ساری شہادتیں ہیں سامنے کر، سجدہ گاہ جو ہے وہ شہادت دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ تم سجدے زیادہ کیا کہ یہ جگہیں جو ہیں یہ شہادت دیں گی روز قیامت تمہارے سجدے کی۔ تو بہت ساری شہادتیں ہیں، لیکن کیا کیجئے، ہمارا تو نہ یوم آخرت پر یقین ہے، نہ ہمارا اپنے اوپر یقین ہے، نہ ہمیں اللہ پر یقین ہے کہ وہی ہماری منزل ہے، بلکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ دنیا ہماری منزل ہے اور ہم نے دنیا کے لیے زندگی گزارنی ہے، اور ہم نے ایک بات اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ میری تمام زندگی جو ہے، میری تمام قربانیاں، تمام خرچ اور میری زندگی، میری موت دنیا کے لیے ہے، اور دنیا کے علاوہ کچھ میرا مقصود نہیں ہے۔ یہ ہم اپنے عمل سے ایک بات کہہ رہے ہیں، اور ہم نے لبیک کہا ہے، لیکن دنیا کو، اللہ کے لیے ہم لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
ہو بڑی دردناک داستان ہے سامعین کرام۔ پھر اب یہ ہے نا کہ میں آپ سے مخاطب تو ہوں، لیکن یہ تو باقی تو آپ کا سوچنے سمجھنے کا کام ہے کہ میں کس حد تک آپ کو میری بات غلط لگتی ہے، صحیح لگتی ہے، لیکن بات تو یہی ہے۔ کفرو کا ہے ثم لا یؤذن للذین کفروا، یہاں کافر کا لفظ ہے اور کافر کا معنی آپ روایتی نہ لیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ کافر کا مطلب حق سے منکر، کافر کا مطلب ناشکرہ انسان۔ جو انسان زندگی کو مقصد کو نہ جانے تو وہ اسے پورا کیا کرے گا؟ آج تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمیں زندگی کا مقصد تک معلوم نہیں ہے۔ ہم تو باطل پر یقین کیا ہوا ہے، ہم نے باطل کیا ہے؟ دنیا۔ ظاہر کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر قوم میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ یعنی رجوع اگر وہ کرنا بھی چاہیں اور مہلت مانگیں تو یہ ان کی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ یعنی پیغمبر کھڑا کریں گے تو نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔